شیخ کی صحبت میں رہنا، کسی کو اپنا مرشد بنا لینا، زیر تربیت ان کے رہنا تاکہ انسان کی اصلاح ہو سکے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ کا ایک مرید تھا، وہ خواب میں روزانہ جنت کی سیر کرتا، ڈیلی وہ رات جنت کی سیر کرتا۔ اس نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، میں تو روز جنت کی سیر کرتا ہوں، یہ دیکھتا ہوں، یہ دیکھتا ہوں، یہ دیکھتا ہوں، پوری رات جنت کے نظارے دیکھتا رہتا ہوں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ کو بھی بات کا پتہ چلا، وہ سمجھ گئے کہ شیطان اس بہانے اس کے اندر عجب پیدا کرنا چاہتا ہے، خود پسندی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور جب خود پسندی پیدا ہو گئی تو یہ بندہ تباہ ہو جائے گا۔ اتفاقاً ایک دن وہ مرید حضرت کو ملنے کے لیے آ گیا، تو حضرت نے اس سے پوچھ لیا، میں نے سنا ہے آپ خواب میں جنت دیکھتے ہیں؟ اس نے کہا جی، میرے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، اللہ کی خاص نظر ہے میرے اوپر، میں تو بس رات کو سوتا ہوں تو جنت کی سیر ہی کرتا رہتا ہوں۔ حضرت نے بات سن کے فرمایا، اچھا اب اگر تو جنت دیکھے نا تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرنا۔ اس کو دل میں برا لگا کہ میرے شیخ میرے ساتھ جیلس ہو گئے ہیں، حسد کر رہے ہیں، اس لیے مجھے کہہ رہے ہیں کہ جب تم جنت کو دیکھنا تو لا حول ولا پڑھنا۔ حضرت نے فرمایا کہ بس اب تم جاؤ، اور اگر خواب میں جنت دیکھو تو تم لا حول پڑھنا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ پھر اگلی رات اس نے خواب میں وہی نظارہ جنت کا دیکھا، ایک باغ ہے، خوبصورت ہے، مکان ہے، جو جنت میں نعمتیں تھیں وہی ساری چیزیں خواب میں وہ دیکھ رہا تھا۔ اب یہ شیخ کی توجہ تھی اور شیخ کی دعا تھی کہ خواب میں اس کو خیال آ گیا، وہ میرے شیخ نے کہا تھا کہ جب تمہیں یہ خواب آئے تو تم لا حول ولا پڑھنا، تو اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، جو منظر تھا سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ شیطان اسے خواب میں یہ منظر دکھا کے اس کو برباد کرنا چاہتا تھا، شیخ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کے مکر سے بچا لیا۔ تو اپنے عیب معلوم کرنے کا پہلا طریقہ شیخ کامل کی صحبت میں رہنا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی نیک بندے کو اپنا دوست بنا لینا۔ جس آدمی کے دوست نیک ہوتے ہیں وہ اس کو نیکی کے اوپر رکھتے ہیں، کھینچتے رہتے ہیں۔ بھئی آپ نماز میں نظر نہیں آئے، مسجد میں کہاں تھے؟ تو انسان باجماعت نماز پڑھتا ہے، دین کے کام میں لگا رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا تربیتی مزاج بنایا تھا، وہ ایک دوسرے کو تربیت اور اصلاح کی باتیں کرنے میں کوئی حجاب محسوس نہیں کرتے تھے۔ جو کرتا تھا ہمدردی کے ساتھ کرتا تھا، اور جس کو کی جاتی تھی وہ اس کو اپنا محسن سمجھتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ بھلا کیا، احسان کیا کہ مجھے میرے عیب سے مطلع کر دیا۔ آج تو آپ کسی بندے کو بتائیں کہ یہ آپ ایسے نہیں ایسے کیا کریں، وہ اپنے آپ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا دشمن بن گیا ہے۔ میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ ماں باپ بچے کو سمجھاتے ہیں، بچہ ماں باپ کو دشمن سمجھتا ہے۔ بڑا بھائی سمجھاتا ہے چھوٹے کو، چھوٹا بڑے بھائی کو دشمن سمجھتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا مزاج ایسا تھا کہ ان کو اگر کوئی بات بتاتا تھا تو وہ اس کو اپنا محسن سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، امیر المومنین تھے، اور ان کے پاس دو چادریں تھیں، ایک چادر انہوں نے باندھی تھی، ایک چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے جمعے کا خطبہ دیا۔ جمعے کا خطبہ دینے کے بعد ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا، امیر المومنین ہم آپ کی بات نہیں مانا کریں گے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سب لوگوں میں ایک ایک چادر تقسیم ہوئی ہے بیت المال کی طرف سے، تو آپ کے پاس دو چادریں کیوں آ گئیں؟ آپ نے لوگوں کو ایک چادر دی اور خود دو چادریں لے لی، یہ تو ناانصافی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا، آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے۔ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے، آپ نے ان کو کہا کہ بھئی آپ اٹھ کے بتائیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھئی، ایک ایک چادر سب میں تقسیم ہوئی، میرے والد کو بھی ایک چادر ملی، مجھے بھی ایک چادر ملی،
مگر میں نے اپنی چادر کا تحفہ اپنے والد کو پیش کر دیا، اس لیے ان کے پاس 2 چادریں ہیں۔ تو دیکھیے عمر لانو کو مجمع کے اندر ٹوکا گیا اور عمر لانو نے اس پر کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ اس لیے حضرت عمر لانو جس بندے کو گورنر بناتے تھے اس کی رپورٹ لیا کرتے تھے کہ بھئی کیسا کام کر رہا ہے، تاکہ اگر سمجھانے کی ضرورت پیش آئے تو اس کو سمجھا دیا جائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے جو شام کا ایک شہر ہے حمص، اس کے گورنر تھے، ان کا نام تھا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر لانو ان کے علاقے میں گئے، لوگوں سے بات چیت کی، بھئی سناؤ گورنر صاحب کیسا کام کر رہے ہیں؟ لوگ نے کہا جی بہت اچھے انسان ہیں، بہت نیک انسان ہیں، بہت رقیق القلب انسان ہیں، اچھے اخلاق والے انسان ہیں، ہم ان کی تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے جتنے اچھے انسان ہیں، لیکن ان کی 3 باتوں پہ ہمیں اعتراض ہے۔ حضرت عمر لانو نے پوچھا بھئی کون سی 3 باتیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صبح لیٹ آتے ہیں اپنے دفتر میں، یعنی 8 بجے دفتر کھل جانا چاہیے، مگر وہ تو جی 11 بجے دفتر آتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ لیٹ کیوں آتے ہیں اپنے دفتر میں۔ دوسرا وہ دن کو تو سارے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ان کے کام کرتے ہیں، کہتے ہیں رات کو میرے پاس کوئی نہ آیا کرے، رات کو کسی کی رپورٹ نہیں سنتے، کسی کو ملنے کا موقع نہیں دیتے، یہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اور تیسرا یہ کہ جمعہ کا دن وہ چھٹی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جمعے کے دن میں نے دفتر کا کوئی کام نہیں کرنا، تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت عمر لانو نے کہا اچھا میں ان سے ملوں گا تو پوچھوں گا۔ حضرت عمر لانو کی ملاقات ہوئی تو امیر المومنین نے پوچھا کہ آپ کے اندر یہ 3 باتیں کیوں ہیں؟ ان کا حضرت بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی میرا خادم نہیں ہے، میں اپنے گھر کے کام گورنر ہو کر خود اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں، گھر کی صفائی کرتا ہوں، اپنے برتن دھوتا ہوں، اپنا کھانا بناتا ہوں، خود سارے کام کرتا ہوں، اور اس میں مجھے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو میں دن میں تقریباً 11 بجے فارغ ہوتا ہوں کام کر کے، اور اس کے بعد میں دفتر آ جاتا ہوں دفتر کے کام کرنے کے لیے۔ حضرت عمر لانو نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ دن میں تو آپ لوگوں کی باتیں سنتے ہو، رات میں لوگوں کی باتیں نہیں سنتے؟ ان کا امیر المومنین میں نے اپنی زندگی کے وقت کو تقسیم کیا ہوا ہے، دن کا وقت میں نے اللہ کے بندوں کے لیے تقسیم کر دیا ہے، اور رات کے وقت میں نے اپنے اللہ کے لیے جو ہے نا وہ چن لیا ہے، تو پوری رات میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اس لیے میں رات کو کسی بندے سے نہیں ملتا۔ عمر لانو مطمئن ہو گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جمعے کو چھٹی کیوں کرتے ہو؟ امیر المومنین آپ جو کپڑے میرے اوپر دیکھ رہے ہیں نا، میرے پاس صرف یہی 2 کپڑے ہیں اور کوئی اسپیئر جوڑا نہیں ہے، میں پورا ہفتہ یہ کپڑے پہنتا ہوں تو یہ میلے ہو جاتے ہیں، پھر جب جمعے کا دن آتا ہے تو مجھے ان کپڑوں کو دھونا پڑتا ہے، میں تہبند باندھ لیتا ہوں اور ان کپڑوں کو خود دھو لیتا ہوں اور پھر ان کو خشک کرتا ہوں، پھر میں نہاتا ہوں اور کپڑے بدلتا ہوں۔ اب مجھے اس سارے کام کے لیے دن فارغ چاہیے، اس لیے میں ہفتے میں 1 دن چھٹی کر لیتا ہوں۔ تو عمر لانو فرمانے لگے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے ایسے بندے گورنر چننے کے لیے توفیق عطا فرمائی کہ جو اللہ کے اتنے نیک بندے ہیں اور تقوی کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ حضرت عمر لانو فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص میرے پاس میرے عیبوں کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، جو شخص میرے پاس میرے عیبوں کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ آج ہمیں کوئی ہماری غلطی بتائے تو ہم فوراً ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان حضرات کا ریسپانس دیکھو کیسا تھا، جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ تو انسان اپنے دوست سے اپنے بھائی سے بھی اپنی اصلاح کا کام لے سکتا ہے۔ اور ایک تیسرا طریقہ ہے اپنے عیبوں کو معلوم کرنے کا، وہ ہے دشمنوں کی زبانی عیب معلوم ہونا۔ ہر بندے کے کچھ دشمن، مخالفین، حاسدین ہوتے ہیں، اور انہوں نے بندے کے اوپر خوردبین لگائی ہوتی ہے، مائکروسکوپ لگائی ہوتی ہے،
اور اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا کر کر کے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے بھی بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلتا ہے۔ بعض بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی دعا قبول کرتے ہیں اس کے اوپر تھانے دار کو متعین کر دیتے ہیں۔ تھانے دار کا کیا مطلب؟ قریبی دوستوں میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو ان کی ایک ایک بات پہ نظر رکھتا ہے اور اچھائی بیان کرے یا نہ کرے ان کی برائی ضرور بیان کرتا ہے۔ تو یہ جو تھانے دار متعین ہیں ان سے بھی انسان فائدہ اٹھائے کہ بھئی اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے پر کا ہی پرندہ بنایا ہوگا تو پر کیوں تھا، مجھے پر کو بھی ختم کرنا ہے۔ تو ان حاسدین اور مخالفین کی زبانی بھی انسان اپنے عیب معلوم کر سکتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں موتیا بند آنے کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے، خود کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتے تھے، تو وہ ایک شاگرد کو ساتھ رکھتے تھے اور جو ڈاک آتی تھی وہ ڈاک اس کو کہتے تھے پڑھ کے سناؤ اور اس کا جواب لکھوا دیا کرتے تھے۔ اب جو خطوط تھے ان میں کئی مرتبہ مخالفین کے خط بھی ہوتے تھے اور مخالفین خوب ان کو گالیاں نکالتے تھے۔ اب شاگرد کے لیے ایسی تحریر کو پڑھنا مشکل تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ حضرت میں ان مخالفین کا خط پڑھ کے آپ کو نہیں سناؤں گا، یہ بدتمیز لوگ، بے قدرے لوگ ہیں، ان کو آپ کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے آپ کو تو بڑا علم عطا فرمایا ہے، یہ آپ کے بارے میں ایسے زبان چلاتے ہیں اور غلط باتیں لکھتے ہیں، مجھے پڑھنا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ حضرت پھر اس بچے کو کہتے نہیں تم مجھے سناؤ۔ ایک دن اس نے کہا کہ حضرت آپ مخالفین کے خط کیوں سنتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اس لیے ہو سکتا ہے اس نے کسی ایسی بات کی نشاندہی کی ہو جس کی طرف میری توجہ نہ ہو، اس کی بات سن کے مجھے اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ہمارے حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خانوال شریف والے، جو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، ان کو عمر کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے خوب فراخی عطا فرمائی تھی، اور اس پر ان کے بعد جو پیر بھائی تھے، یعنی ان کے جو دوسرے حضرت کے خلفاء تھے، ان کو بڑا تکلیف محسوس ہوتی تھی اور وہ ان کے اوپر باتیں کرتے رہتے تھے کہ جی اتنی ریل فیل ہو گئی ہے مال پیسے کی، تو اب تو لگتا ہے کہ اللہ ان سے روٹھ گیا، اب تو دنیا ان سے خوش ہو گئی، اب تو یہ دنیا میں لگ گئے، اب تو یہ دنیا میں لگ گئے۔ اللہ والوں کے پاس پیسہ نہ ہو تو لوگ اعتراض کرتے ہیں جی کنگلے ہیں، کچھ تلے نہیں ہیں، اور اگر اللہ ان کو دے دے تو ہضم نہیں ہوتا، پھر اعتراض کرتے ہیں جی کہ یہ تو دنیا دار ہیں، پیسہ کیوں آ گیا؟ بھئی اللہ نے رزق رکھا ہے، اگر دے دیا تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اگر ان کے دل میں مال کی محبت نہیں تو پھر اللہ ان کو اگر کروڑوں بھی عطا فرما دے تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ ہمارے بزرگ تھے خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے اتنا مال دیا تھا کہ ان کے جو گھوڑے تھے وہ سونے کے کھوٹوں پر باندھے جاتے تھے، لوہے کے کھوٹے نہیں، سونے کے کھوٹے بنائے جاتے تھے ان کے گھوڑوں کے لیے۔ اللہ نے اتنا مال دیا تھا، مگر ان کے دل میں مال کی محبت نہیں تھی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک مرتبہ ان کو ملنے کے لیے گئے۔ اب جب ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ قالین بچھے ہوئے ہیں اور بہترین مجلس ہے اور ایسے شاہانہ انداز ہے، تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے، انہوں نے کہا نہ مرد است آں کہ دنیا دوست باشد۔